बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير रब ज़िदनी इल्मा। आज हम सूरत निसा का आगाज करेंगे और पहले रुकू के तर्जमे और तफसीर से पहले मैं थोड़ा सा आपको सूरत निसा के बारे में बताना चाहूँगी। इसका मकाम नज़ूल मदीना मुनव्वरा है। इसके रुकू 24 हैं और आयात 176 हैं और निसा नाम रखे जाने की वजह यह है कि अरबी में औरतों को निसा कहते हैं और इस सूरत में बहुत कसरत से जो अहकामात बयान किए गए हैं उनका ताल्लुक औरतों के साथ है, इसीलिए इसको सूरत निसा कहते हैं। अब सूरत निसा के क्या क्या फ़ज़ाइल हैं। सूरत निसा की एक आयत के मुतल्लिक़ हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, मुझे कुरान पाक पढ़कर सुनाओ। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपको पढ़कर सुनाऊं, हालांकि ये तो आप पर नाजिल फरमाया गया है। उन्होंने कहा, हाँ तुम पढ़कर सुनाओ। चुनाचे मैंने सूरत निसा पढ़ी यहाँ तक कि मैं इस आयत पर पहुंचा जो कि सूरत निसा की 41 आयत है। फ़कैफ़ा इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन, फिर क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे और आपको इन पर गवाह लाएंगे। तो आप सल्लम ने फरमाया, बस करो, अब तुम्हारे लिए यही काफ़ी है।
جب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 5050۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورت بقرہ، سورت نساء، سورت معاہدہ، سورت حج اور سورت نور سیکھو، کیونکہ ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے سورت نساء پڑھی تو وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کون کس سے محروم ہوتا ہے اور کون کس سے محروم نہیں ہوتا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے سورت نساء پڑھی تو وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے اور کون کس سے محروم نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے سورت بقرہ، سورت آل عمران اور سورت نساء پڑھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں لکھا جائے گا۔ اب سورت نساء کے مرکزی مضامین کون کون سے ہیں یا اس کے امپورٹنٹ ٹاپک کون کون سے ہیں؟ یتیموں کے مال ناحق کھا جانے پر وعید بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کا مہر انہیں دینے کا حکم ہے اور مہر سے متعلق چند اور مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ میراث کے مال میں عورتوں کا کیا حصہ ہے، ان کے باقاعدہ حصے جو مقرر کیے گئے ہیں ان کے بارے میں بیان ہے۔ اب ان عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن سے نسب، رضاعت اور کسی بھی وجہ سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، اور جن عورتوں سے کسی بھی وجہ سے عارضی طور پر نکاح حرام ہے۔ ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کے احکامات بیان کیے گئے، اور نافرمان عورت کی اصلاح کا کیا طریقہ ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ نساء میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ اس طرح سے ہیں: والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی اور دور کے پڑوسیوں، مسافروں اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میراث کے احکامات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، کن کن کی توبہ قبول ہوتی ہے اور کن کی توبہ قبول نہیں ہوتی، شوہر بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق، اور جو بھی ازدواجی زندگی کے کون سے ایسے اصول ہیں جن کے ساتھ اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، حسد سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، تکبر، بخل اور ریاکاری کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ مال اور خون میں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، جہاد کے بارے میں احکامات بیان کیے گئے ہیں، قاتل کے بارے میں احکام، ہجرت کے بارے میں اور نماز خوف کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے توبہ کی تلقین کی گئی ہے، اخلاقی اور ملکی معاملات کے اصول اور جنگ کے بعض احکامات بیان کیے گئے ہیں، منافقوں، عیسائیوں اور خاص طور پر یہودیوں کے خطرات سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے، اور اس صورت کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کی گمراہیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب سورت نساء سورت آل عمران میں کچھ سملیرٹیز ہیں، جیسے سورت آل عمران کے آخر میں مسلمانوں کو تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دیا گیا، اور سورت نساء کے ابتدا میں تمام لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا۔ سورت آل عمران میں غزوہ احد کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 88 میں بھی غزوہ احد کا ذکر ہے۔ آل عمران میں غزوہ احد کے بعد ہونے والے غزوہ حمراء الاسد کا ذکر ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 104 میں بھی اس غزوے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باطل نظریات کو رد کیا گیا ہے۔ اب آیت نمبر 1 اور رکوع نمبر 1، یا ایوہ الناس، اے لوگو، اور جو یا ایوہا ہے یہ حرف ندا ہے اور پکارنے کے لیے استعمال ہوا ہے، اور کس کو پکارا جا رہا ہے؟ الناس، لوگوں کو۔ اتقو، تم ڈرو، یہ فعل امر ہے، تم سب ڈرو۔ ربکم، اپنے رب سے، رب کم تمہارا، الذی، جس نے، خلقا، پیدا کیا، کم، تمہیں، اور اس کا روٹ ورڈ ہے خا، لام اور قاف، اور یہاں پہ پاسٹ ٹینس ہے یہ، من سے، نفسن، نفس سے، واحدتن، ایک، وخلقا، اور اس نے پیدا کیا، من سے، ہا، من، اس سے، زوج، بیوی، ہا، اس کی، اور جو ہا ہے نا یہ ضمیر جو ہے یہ اس کے لیے آ رہا ہے مذکر کے لیے، بثا، اور اس نے پھیلا دیا،
اس نے پھیلا دیے، یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے، من سے، ہما ان دونوں سے، یہ تسنیہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ہما ان دونوں کے لیے، رجالن مرد، را جیم اور لام، کثیرن بہت سے، ونساءن اور عورتیں یعنی بہت سی عورتیں، واتقوا اور تم ڈرو، اللہ اللہ تعالی سے، الذی وہ جو، تساءلون، تساءلون کیا ہے؟ یہ سوال کرنے سے آ رہا ہے، جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بھی ساتھ اس کے، والارحام اور رشتہ داری، رحم ہوتا ہے نا، رحم کے رشتے کہتے ہیں، رشتے ناتے، والارحامی، انا یقیناً اللہ اللہ تعالی، کانا ہمیشہ سے ہے، ویسے کانا کا مطلب ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو جو بھی صفت ہے اس کی وہ ہمیشہ سے ہے، علیکم تم پر، رقیبا نگہبان، دیکھنے والا، را کاف اور با اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اسم صفت ہے، خبر ہے یعنی ہے۔ اب اس آیت میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اس سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ زندگی کے تمام معاملات، خاص طور پر خاندانی اور معاشرتی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا تقوی سب سے بیسک حیثیت رکھتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اتقوا اللہ تھا، یہاں اتقوا ربکم ہے، جس میں ربوبیت کا پہلو بہت پرومیننٹ ہے جو شفقت اور پرورش کا تصور دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے الذی خلقکم، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ نفس واحدہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور ان کا جوڑا جو ان کی بیوی حضرت حوا تھیں، انہی سے ان کو پیدا کیا۔ یہ آیت نسل انسانی کے ایک ہی ماخذ سے ہونے اور آپس میں بھائی چارے اور مساوات کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ اس حصے میں حقوق العباد اور صلہ رحمی کی تاکید ہے۔ تساءلون کا مطلب ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے اللہ کا واسطہ دے کر یا قسم کھا کر اپنے حقوق مانگتے ہیں۔ والارحام، اور رشتہ داروں سے مراد ہے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو اور قطع رحمی سے بچو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے تقوی کی روح ہے۔ اگر انسان کے ذہن میں یہ بات ہر وقت ہو تو انسان اللہ کے ہر حکم کی پابندی کرے گا اور گناہوں سے بچے گا۔ اور یہ جو بھی آیت ہے یہ انسانی مساوات، صلہ رحمی اور اللہ کے خوف کو تمام معاشرتی اور خاندانی معاملات کی بنیاد قرار دیتی ہے۔ اب ہے آیت نمبر 2، وَآتُوا، اور تم دو یا دے دو، اور اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ تا اور یا، الیتاما یتیموں کو، یتیم کی جمع ہے، اموالہم اموال ان کے یعنی مال کی جمع ہے اموال، ولا اور نہ، تتبدلو تم بدلو، با دال اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، الخبیثہ ناپاک کو، ہا با اور سا اس کا روٹ ورڈ ہے، گندی چیز حرام چیز کو، بے بدلے، الطیبی پاک کے، تو یا اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، ولا اور نہ، تاکلو تم کھاؤ، اموالہم مال ان کے، الا طرف، اموالکم اپنے مالوں کے، انہو یقیناً وہ، کانا ہے، خوبن گناہ، خوبن گناہ ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے ہا واو اور با، بہت بڑا گناہ، کبیرہ من بہت ہی بڑا، بہت گناہ بہت ہی بڑا، کبیرہ بہت ہی بڑا، کاف با اور را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور ناپاک کو پاک سے نہ بدلو اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ نہ ملا کر کھاؤ، یقیناً وہ ہمیشہ سے ہی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ آیت یتیموں کے حقوق کی طرف خصوصی توجہ دلاتی ہے اور ان کے سرپرستوں کو حکم دیتی ہے کہ جب یتیم بالغ اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کے مال بلا تاخیر ان کے حوالے کر دیں۔ سرپرستوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ یتیم کے مال کی حفاظت کریں اور اس میں کسی قسم کا ناجائز تصرف نہ کریں اور برے مال کو اچھے سے نہ بدلیں، جیسے آ رہا ہے نا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ،
اس کا ایک معنی یہ ہے کہ سرپرست اپنے ناقص اور برے مال کو یتیم کے اچھے اور عمدہ مال سے تبدیل نہ کرے، جیسے اپنے پرانی کو چیز دے کر یتیم کی اچھی چیز لے لینا یا پرانی بکری دے کر اچھی بکری لے لینا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام یعنی یتیم کا مال کو حلال اپنے مال کے بدلے میں حاصل نہ کریں، یتیم کے مال کو اپنے مال میں اس طرح سے خلط ملط نہ کریں کہ سارا مال ہڑپ کر جائیں یا یتیم کا حصہ پہنچانا مشکل ہو جائے۔ اور اس آیت کے آخر میں واضح کیا گیا ہے انہو کانا ہوبن کبیرہ، کہ یتیم کے مال میں خیانت کرنا، اسے ناجائز طریقے سے استعمال کرنا بہت بڑا اور سنگین گناہ ہے جس پر سخت وعید ہے۔ اب اس آیت میں جو زیادہ فوکس اس بات پہ کیا گیا ہے کہ یتیم کا مال ایک امانت ہے اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی یا خیانت اسلامی شریعت میں سختی سے منع ہے۔ آیت نمبر 3، وامن اور ان من اگر، اور ان جو ہے یہ حرف شرط ہے، خف تم ہا واو اور فا، ڈرو تم، اللہ ان اور لا مل کے بنے ہیں، دو لفظ مل کے اللہ بنا ہے، یہ کہ نہ حرف نفی ہے، تقسطو تم انصاف کر سکو گے، کاف سین اور تو اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ جمع مذکر حاضر کے لیے ہے، زیادہ لوگوں کے لیے ہے، فی بارے میں، الیتاما یتیموں کے یا یتیموں کے حق میں، یا تا اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، فن کی ہو تو تم نکاح کر لو، پس نکاح کر لو، نون کاف اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل امر ہے جمع، یعنی فعل امر جمع ہے، ماں جو تابا پسند آئے تمہیں، تا یابا، لکم واسطے تمہارے، من سے، النسائی عورتوں میں سے، مثنا دو دو، وثلاثا تین تین، ورباع اور چار چار، یہ گنتی کے الفاظ ہیں، کاؤنٹنگ ہے یہ۔ فَإِن پس اگر، خف تم ڈرو تم، اللہ یعنی ان اور لا یہ کہ نہ، تعدلو تم عدل کر سکو گے، آئین دال اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ بھی زیادہ لوگوں کے لیے آ رہا ہے، فواحدتن تو ایک ہی، واحدتن تو ایک ہی، او یا ماں جن کے، مالکت مالک ہوئے، ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے، یعنی کہ لونڈیوں کے لیے لفظ آتا ہے کہ جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے، یعنی تمہاری لونڈیاں، ذالکا یہ اس میں اشارہ ہے، ادنا زیادہ قریب ہے، اللہ یہ کہ، پاؤلو تم انصاف سے ہٹو، آئین واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ بھی جمع مذکر حاضر کے لیے آ رہا ہے کہ بہتر ہے کہ تم ان سے شادی کر لو جو تمہاری لونڈیاں ہیں، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں، دو دو اور تین تین اور چار چار کے ساتھ نکاح کرو، سو اگر تم ڈرو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو، یا وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں، لونڈیاں، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو۔ اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، یہ ابھی تو بار بار یہ ورڈ اب آئے گا، مالکت ایمانکم مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے، یعنی اس کا مطلب لونڈیوں کے لیے آتا ہے۔ اب اس آیت کی شان نزول یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ آیت یتیم لڑکیوں سے متعلق ہے۔ دور جاہلیت میں لوگ ان یتیم لڑکیوں کے سرپرست بن جاتے تھے چونکہ وہ بے سہارا ہوتی تھیں اور ان کے مال اور جائیداد تمام چیزوں پر سرپرستوں کا قبضہ ہوتا تھا، اس لیے لوگ ان سے نکاح کر لیتے تھے لیکن انہیں پورا مہر نہیں دیتے تھے اور پھر ان پر ظلم کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، یعنی انہیں پورا مہر اور حقوق نہیں دو گے، تو ان کے علاوہ جو دوسری عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے دو دو تین تین چار چار نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے تو پھر صرف ایک ہی نکاح کرو، یا جو تمہاری ملکیت میں ہیں یعنی باندیاں، ان پر ہی اکتفا کرو۔ یہ طریقہ اس بات سے زیادہ قریب ہے کہ تم ناانصافی اور ایک طرف جھکنے سے بچ جاؤ۔ اب اس آیت کا جو بنیادی سیاق و سباق ہے وہ یتیموں کے حقوق اور ان کے ساتھ انصاف ہے، اور زیادہ یعنی جو شادیوں کی اجازت ہے وہ مشروط ہے، اور اگر شادیاں کریں تو عدل کی جو شرط ہے اس کے ساتھ شادیاں کرنی چاہیے۔ اب ہے آیت نمبر 4، وآتو اور تم ادا کر دیا کرو، حمزہ تا اور یا، النساء عورتوں کو،
नून सीन और वाव इसका रूट वर्ड है और इसमें जमा है। सदुकाते हिन्ना सौद दाल और काफ महर इनके, और ये हक महर जो है ये उनके लिए, क्योंकि औरतों के लिए आ रहे हैं। हिन्ना ये ज़मीर औरतों के लिए है, हिन्ना औरतों के लिए। निखला तन खुश दिली से, निखला नून हा और लाम खुशी से, खुश दिली से। फ़ाइन पास अगर, तिबना वो खुश हो जाएं, तो या और बा इसका रूट वर्ड है। लकुम वास्ते तुम्हारे, अन शई इन किसी चीज से, मिन हु उसमें से, नफसन दिल से, नून फा और सीन इसका रूट वर्ड है। फकुलू हु, फकुलू पस तुम खाओ, हु मिन उसको, हमजा काफ और लाम। हनीयन, हनीयन का मतलब है मज़ेदार, खुशगवार, हा नून और हमजा। और मरीयन इसका मतलब भी खुशगवार, आसानी से हजम हो जाने वाला उसके तौर पे आता है, और इसका रूट वर्ड है मीम रा और हमजा। हनीयम मरीयन मज़ेदार खुशगवार है। और औरतों को इनके महर खुश दिली से दो, फिर अगर वो इसमें से कोई चीज़ तुम्हारे लिए छोड़ने पर दिल से खुश हो जाए तो इसे खा लो, इस हाल में के मज़ेदार खुशगवार है। मुफस्सरीन ने इस आयत की तफसीर करते हुए महर को औरत का हक करार दिया है जिसे खुश दिली से अदा किया जाना चाहिए। इनके नज़दीक महर की अदायगी फ़र्ज है और जाहिलियत के इस रवाज को ख़त्म किया गया है जिसमें लोग औरतों का महर खुद ले लेते थे। वो इस बात पर जोर देते हैं कि अगर औरत अपनी मर्जी से महर का कुछ हिस्सा या सारा महर माफ़ कर दे तो शोहर के लिए इसे इस्तेमाल करना जायज़ है। ताहम ये जो मुआफ़ी खुश दिली पर मबनी होनी चाहिए, और अगर दबाव, बुरे सलूक या धोखे की वजह से मुआफ़ी की गई हो तो वह शरन कबूल नहीं होगी। आप है आयत नंबर 5। वला और ना, तो तू तुम दो, हमजा ता और या, असफहाओ ना समझो को, बेवकूफ़ों को। और ये इसमें जमा है, सफ़ी की जमा है सुफहाओ, अम वालाकुम माल की जमा है अमवाल, कुम मिन अपने, अल्लाह ती वो जो, जाअला बनाया है, जीम आइन और लाम, और अल्लाहु अल्लाह ताला ने, लकुम लिए तुम्हारे, क़ियामन कायम रहने का जरिया या सहारा, काफ वा और मीम। वर्जुकूहुम और तुम खिलाओ उन्हें, वर्जुकू तुम खिलाओ इन्हें, हुम मिन इन्हें, फीहा फी मिन बीच, हामिन इसमें इसके बीच यानी इसमें, वक्सूहुम और तुम पहनाओ इन्हें, वक्सू काफ सीन और वाओ ये किस्वा कपड़ों को कहते हैं ना। और ये भी फेले अमर है और जमा मुजक्कर के लिए आ रहा है। वक़ूलू और तुम कहो, लहुम वास्ते उनके, कौलन बात, मारूफा भली बात, आइन रा और फा इसका रूट वर्ड है, मुनासिब बात, भली बात। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने माल को क़यामन जिंदगी का सहारा और जरिया मुआश करार दिया है। ये इस बात की दलील है कि इस्लाम में माल की अहमियत है और इसका ज़या या बेजा इस्तेमाल नापसंदीदा है। ये माल दरअसल यतीमों का ही है, लेकिन चूंकि इसका इंतज़ाम वलियों के हाथ में है या सरपरस्तों के हाथ में है, इसलिए इसे मुसलमानों का मुश्तरका सरमाया करार दिया गया है ताकि इसकी हिफाजत की जाए। असुफहा से मुराद ना समझ वो लोग हैं जो अभी बच्चे माली मामलात को नहीं समझते, यानी नाबालिग यतीम बच्चे, या वो दीवाने, या वो लोग जो बच्चों को अगर माल दे दिया जाए तो उसको फजूल खर्ची में उड़ा देंगे। फिर ऐसे बच्चों के सरपरस्तों को ये हुक्म दिया गया कि वो ऐसे अफराद को इनका माल बराह रास्त हवाले ना करें जब तक कि वो माली मामलात संभालने के काबिल ना हो जाएं। अगरचे माल हवाले करने से मना किया गया है, लेकिन सरपरस्तों की जिम्मेदारी है कि उस माल में से उनको खिलाएं भी और उनकी जितनी भी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करें, जैसे कि खाना पीना, कपड़े लेके देना वगैरह। और उसके अलावा जो इसमें मेन चीज़ है कि वक़ूलू लहुम कौलन मारूफा, कि उनके साथ मुनासिब और शाइस्ता बात करें, यानी इनकी दिल आज़ारी ना की जाए और उन्हें माल की कद्र कीमत से मुतल्लिक अच्छी नसीहतें की जाएं। अब है आयत नंबर 6। वब्तलू और तुम आजमाइश करो, इसका रूट वर्ड है बा, लाम और वाओ। वैसे इसका मतलब आजमाइश करना होता है, लेकिन यहाँ पे यतीमों के बारे में है कि तुम उनको जांचते रहो, और ये फेले अमर है। अल यतामा यतीमों को, हत्ता यहाँ तक के, इज़ा जब, बालागू वो
پہنچ جائیں ان نکاح، نکاح کی عمر کو، بالاغو کا روٹ ورڈ ہے با لام اور غین، اور نکاح کا روٹ ورڈ ہے نون کاف اور ہا، فَإِن پھر اگر آنس تم محسوس کرو، حمزہ نون اور سین، من ہم من سے، ہم من ان میں سے، یعنی ان سے ان میں، رشدن سمجھ بوجھ، را شین اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، فدفعو تم حوالے کر دو، اور اس کا روٹ ورڈ ہے دال فا اور عین، اور یہ بھی فعل امر ہے، الیہم الامن طرف، ہم من ان کی، اموالہم اموال مال ان کے، ولا اور نہ، تاکلوہا تم کھاؤ ان سے، کلو یہ جو ہے تاکلو کا ہے روٹ ورڈ حمزہ کاف اور لام، حامن ان کو، اسرافن فضول خرچی سے، سین را اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے، وا اور بیدارن جلدی کرتے ہوئے، با دال اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، ان یہ کہ یکبرو وہ بڑے ہو جائیں، کاف با اور را، ومن اور جو کوئی کانا ہو، غنین مالدار، فل پس لام ہے کہ لازم ہے کہ تاکید کے لیے ہے، یستعفف کہ وہ بچے پرہیز کرے، آئین فا فا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل امر ہے تو لازم ہے کہ وہ بچے، ومن اور جو کوئی کانا ہو، فقیرن محتاج، فا کاف اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، فا من پس لام من لازم ہے، یا کل کہ وہ کھائے، بالمعروفی معروف طریقے سے، آئین را اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے، فامن پس اذا جب، دفع تم حوالے کرنے لگو تم، الیہم طرف ان کی، اموالہم مال ان کے، فا پس اشہدو تم گواہ بنا لو، علیہم ان پر، وا اور کفا کافی ہے، باللہ اللہ تعالی، حسیباً حساب لینے والا، اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ محسوس کرو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے ان کا مال فضول خرچی سے جلتی کرتے ہوئے نہ کھا جاؤ، اور جو مالدار ہے تو لازم ہے کہ وہ بچے، اور جو محتاج ہے تو لازم ہے کہ وہ معروف طریقے سے کھائے، چنانچہ جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بناؤ، اور اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والا کافی ہے۔ اب یہاں پہ وابتلوا الیتامی، اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یتیموں کی آزمائش سے مراد ان کے معاملات کو دیکھنا اور ان کی سمجھ بوجھ کا امتحان لینا ہے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ اپنا مال سنبھالنے کے قابل ہوئے ہیں یا نہیں۔ بلوغت کے لیے مرد میں احتلام اور عورت میں حیض کا ہونا یہ اس کی علامات ہیں، اور ایک اور مفسر کے نزدیک آزمائش کا مطلب ان کی ذہنی اور عملی صلاحیتوں کا جائزہ لینا ہے کہ آیا وہ مالی معاملات میں اہلیت اور پختگی رکھتے ہیں یا نہیں۔ صرف جسمانی بلوغت کافی نہیں بلکہ مالی معاملات میں رشد یعنی سمجھداری کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ حتی اذا بلغ النکاح، یعنی اب اس میں دو شرائط ہے، بلوغت اور رشد، یعنی مالی معاملات میں کفایت شعری اور سمجھداری۔ اگر یتیم بالغ ہو جائے مگر نہ سمجھ ہو تو مال فوراً اس کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ ولا تاکلوا اسرافا وبدارا، یہاں پہ سرپرستوں کو سختی سے تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے خرچ نہ کریں، مطلب وہ فٹافٹ کرتے ہوئے یا جلدی جلدی کرتے ہوئے، کیا وہ بڑے ہو جائیں گے تو اس سے پہلے پہلے ہمیں ان کا مال ختم کرنا ہے کہ اس سے پہلے کو ہم سے مانگ لے، یہ کام کرنا حرام ہے اور یہ بددیانتی کی راہیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہے ومن کانا غنین فلیستعفف، کہ جو ولی خود مالدار ہے تو اسے یتیم کے مال سے کچھ نہیں لینا چاہیے بلکہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا کہ ومن کانا فقیرن فلیأکل بالمعروف، اور جو غریب ولی کے بارے میں ہے کہ معروف یعنی معقول طریقے سے کھا سکتا ہے جتنی اپنی محنت اور خدمت کے عوض، یعنی جو بھی وہ اس کے لیے خدمت کر رہا ہے اسراف کیے بغیر، اجرت کے طور پہ نہ کہ مفت ہوری کے طور پہ، وہ اسے مال کو تھوڑا سا استعمال کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کھانے کا۔ اس کے بعد ہے
فاشہدو علیہم کہ جب مال واپس کرنے کے وقت گواہ بنانا یہ ضروری ہے تاکہ بعد میں کسی قسم کا جھگڑا یا الزام تراشی وغیرہ نہ ہو۔ اب اس میں پوری اس آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرنا، اس کی تربیت کرنا، اس کے بالغ اور سمجھدار ہونے پر مال مکمل امانت داری سے واپس کر دینا ہر ولی کی شرعی ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس معاملے میں حساب لینے والا کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ للرجالی مردوں کے لیے، اور یہ رجل سے بنا ہے اور اس کا را جیم اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور رجل ایک آدمی کو کہتے ہیں، رجال زیادہ آدمیوں کو کہتے ہیں، نصیبن ایک حصہ ہے، یہ اسم نکرہ ہے اس لیے ہم نے اس میں ایک ایڈ کر لیا ہے، نصیبن اسم نکرہ، من ما، مم اور ما مل کے مم ما بنتا ہے، اس میں سے جو تارا کا چھوڑ جائیں، ترک سے نکلا ہے تارا اور کاف، اور یہ اس کے بعد ہے الوالدانی والدین، یہ تسنیہ ہے یعنی والدہ اور والد دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہے والاقربون اور قریبی رشتہ دار، کاف را اور با قرب سے بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا یا رشتہ دار، وللنسائی اور لیے عورتوں کے، اور یہ بھی جو ہے یہ عورتیں یہ بھی جمع کا ہے، اور نسو سے بنا ہے، نون سین اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے، نصیبن ایک حصہ ہے وہی اسم نکرہ، مما اس میں سے جو تارا کا ترکے میں چھوڑ جائیں، الوالدانی والدین، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، مما اس میں سے جو قلا تھوڑا ہو یا کم ہو، اور کاف لام لام یعنی قلیل ہوتا ہے نا اس میں سے نکلا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے تھوڑا ہو، من ہو اس میں سے، او یا کسرا زیادہ ہو، کسر کثیر یعنی کاف فا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہونا، نصیباً حصہ ہے، مفروضہ مقرر کیا ہوا، فا را اور دال دعاد فرض کیا ہوا، فرض سے بنا ہے جس کا مطلب ہے فرض کرنا یا مقرر کرنا۔ مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے، مال وراثت تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ نے یہ مقرر حصہ بنایا ہے۔ اب یہ آیت دور جاہلیت کے اس ظالمانہ رواج کو ختم کرتی ہے جس میں عورتوں اور کمزور بچوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اسلام نے عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے وراثت میں حصہ مقرر کیا، چاہے مال کم ہو یا زیادہ ہو، نصیباً مفروضہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض اور مقرر کردہ ہیں جن میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، یہ کوئی عطیہ یا احسان نہیں ہے بلکہ یہ شرعی حق ہے۔ اب یہ حکم والدین اور قریبی رشتہ داروں جن میں بیوی اور اولاد بھی شامل ہے، جیسا کہ ہم اب اگلی آیات پڑھیں گے تو تفصیل سے اس کا ذکر آئے گا کہ سب پر جو ترکہ ہے یہ لاگو ہوتا ہے۔ وراثت اللہ کا اٹل حکم ہے اور اس میں مرد اور عورت کا یکساں شرعی حق ہے، اگرچہ حصوں کی جو مقدار ہے وہ جب ہم اگلی آیت پڑھیں گے تو پہلے بھی آپ کو بتایا نا کہ وہ مختلف ہو سکتی ہے، مگر یہ حق اپنی جگہ پہ اللہ نے جو مقرر کیا ہے وہ اس کو مل کر ہی رہے گا۔ آیت نمبر ہے 8، اور اذا جب حاضرہ آ جائیں، ہا دعات اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، القسمتا تقسیم کے وقت، کاف سین اور میم یعنی میراث کے وقت جب تقسیم مال ہو رہا ہے، اولو اولو ہوتا ہے والے، القربا قرب والے یعنی قرابت دار، والیتاما اور یتیم یعنی یہ اسم جمع ہے، یتیم کا ہے جمع یتامہ، والمساکین اور مسکین کی جمع ہے مساکین، سین کاف اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، فرزقوہم فعل امر ہے پس تم مال دو انہیں، را زا اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، را زائی اور کاف، من ہو اس میں سے، وقولو اور تم کہو، لہم واسطے ان کے، قولاً بات، معروفہ اسم صفت ہے بھلی بات، آئین را اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے معروفہ کا۔ اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو انہیں بھی اس مال میں سے کچھ دو اور ان سے بھلی بات کرو۔ یہ حکم ان غیر وارث رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے بارے میں ہے جو وراثت کی تقسیم کے وقت موجود ہوں،
مفسرین کے مطابق یہ ایک اخلاقی حکم یعنی مستحب ہے، نہ کہ قانونی فرض، یعنی وارثوں کو چاہیے وہ اپنی خوشی سے بطور احسان انہیں کچھ نہ کچھ دے دیں تاکہ ان کے دلوں میں محرومی کا احساس پیدا نہ ہو۔ انہیں جو کچھ دیا جائے وہ تقسیم ہونے والے مال میں سے ہو، لیکن یہ بالغ ورثاء کے اپنے حصوں میں سے بطور ہدیہ یا خیرات ہونا چاہیے۔ اگرچہ انہیں مال میں سے دینا مستحب ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے جیسے کہ مال کم ہو یا ورثہ خود زیادہ ضرورت مند ہوں یا کچھ نہ دیا جا سکے تو کم سے کم ان سے نرمی اور اچھے اخلاق سے بات کی جائے اور انہیں شریعت کا حکم سمجھایا جائے۔ اس آیت میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اسلامی معاشرت میں محض قانونی احکام ہی کافی نہیں، بلکہ اخلاقی اقدار، حسن سلوک بھی ضروری ہے تاکہ غریب اور کمزور طبقات میں احساس محرومی پیدا نہ ہو۔ ہے آیت نمبر 9، ول اور لازم ہے کہ وا من اور لام ادھر لازم کے لیے آیا ہے، یخشا لازم ہے کہ ڈریں اور یہ فعل امر ہے، اور ہا شین اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اللہ زینا وہ لوگ جو لو اگر تارا کو چھوڑ جاتے، تارا اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، من خلفہم من سے خلف من پیچھے، اور ہا لام اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے، ہم من اپنے یعنی اپنے پیچھے، ذریتن اولاد کو، زال را اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے، دیافن کمزور اس کا زوف سے نکلا ہے، دعات آئین اور فا سے، خافو وہ ڈرتے اور اس کا روٹ ورڈ ہے ہا واو اور فا، علیہم اوپر ان کے یعنی وہ ان کے بارے میں وہ ڈر جاتے، فل فامن پس لام من لازم، لام لازم کے لیے ہے، یتقو لازم ہے کہ وہ ڈر جائیں یا پس چاہیے کہ وہ ڈر جائیں، واو کاف اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اللہ اللہ تعالیٰ سے، وَلْيَقُولُوا اور لازم ہے کہ وہ کہیں۔ اب یہاں پہ وَلْيَخْشَا فَلْيَتَّقُوا وَلْيَقُولُوا یہ سارے فعل امر ہے، اور اس کے بعد ہے قولاً اور لازم ہے کہ وہ کہیں، وَلْيَقُولُوا لازم ہے کہ کہیں، قولاً بات، سدیداً سیدھی، سین دال اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ صفت ہے۔ اب جو یہ آیت ہے یہ یتیموں کے مال اور ان کے جو سرپرست ہیں ان کے رویے سے متعلق جو پچھلی آیت ہے نا اسی کی کنٹینیوشن میں ہے۔ اس میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو یتیموں کے مال میں خیانت کرتے ہیں یا ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ اب مفسرین کا مرکزی زور اس بات پر ہے کہ جو لوگ دوسرے بچوں کی سرپرستی کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے دل میں ان کے لیے وہی خوف، وہی فکر محسوس کریں اور وہی پیار اور محبت محسوس کریں جو انہیں اپنے مرنے کے بعد اپنی کمزور اولاد کے بارے میں ہوتی ہے، کہ کہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں یا ان کے سرپرست ان کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، مطلب بالکل اپنے بچوں کی جگہ پہ رکھ کے ان کو دیکھیں۔ اور اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سرپرستوں کو حکم دیا ہے کہ وہ یتیموں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈریں۔ اور یہ ہے نا اس کا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ کہ لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور وَلْيَقُولُوا اور وہ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور وہ سیدھی بات کریں، یعنی وہ ان کے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں وہ اللہ سے ڈر کے کریں، اور جو بھی بات کریں وہ سیدھی اور حق پر مبنی ہو، یعنی وہ ان یتیموں کے مفاد میں شامل ہو جس میں عدل، انصاف اور خیر خواہی شامل ہو۔ اور بعض مفسرین کے مطابق یہ حکم اس شخص کے لیے بھی ہے جو کسی بھی مطلب مرنے والے شخص کے قریب المرگ شخص کے پاس موجود ہو اور وہ اپنی وصیت میں ظلم یا نا انصافی کر رہا ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ مرنے والے کو عدل اور انصاف کی تلقین کرے۔ اب مین جو اس آیت کا مقصد ہے وہ یتیموں اور کمزوروں کے حقوق کی حفاظت پر زور دینا ہے اور سرپرستوں میں خوف خدا اور انصاف جو پسندی ہے اس کو پیدا کرنا ہے۔ اب یہ آیت نمبر ہے 10 اور یہ اس رکوع کی لاسٹ آیت ہے۔ انا یقیناً اللہ زینا وہ لوگ جو، اب انا جو ہے یہ حرف تاکید ہے، اللہ زینا وہ لوگ جو، یہ کیا ہے اس میں موصول ہے، یا کلونا وہ کھاتے ہیں، حمزہ کاف اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، ام والا مال، الیتامہ یتیموں کے، یتیم کی جمع ہے الیتامہ، ظلمن ظلم ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے زو لام اور میم، انما بلا شبہ نہیں، انا الگ لفظ ہے اور ما الگ،
انا من بلا شبہ، ما من نہیں، یاکلونا وہ کھاتے ہیں، فی بیچ، بطون اپنے پیٹوں میں، بطن کی جمع ہے بطون، ہم من ان کے، نارن آگ، اور بطن کا جو روٹ ورڈ ہے با تو اور نون ہے، نارن آگ، واسا اور ان قریب، وامن اور سامن ان قریب، اور میں نے آپ کہا تھا جب بھی یہ ان قریب والا سا آتا ہے تو ہم نے اس کا جو آگے ٹرانسلیشن ہے وہ فیوچر ٹینس میں ہوتی ہے، یس لونا وہ داخل ہوں گے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے سواد لام اور یا، سعیرہ دہکتی آگ میں، سعیرہ دہکتی ہوئی آگ میں، سین آئین اور را اس کا روٹ ورڈ ہے بڑکتی ہوئی آگ یا دہکتی ہوئی آگ۔ بلا شبہ وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، اور وہ جلد ہی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اب اس آیت میں بنیادی طور پر اس بات پر زور ہے کہ یتیموں کا مال کھانا ایک سنگین گناہ اور بہت بڑا جرم ہے۔ اب یہ آیت یتیموں کے سرپرستوں کو خبردار کرتی ہے کہ وہ یتیموں کے مال کو ناحق طریقے سے استعمال یا ہڑپ نہ کریں۔ اب یہاں پہ جو ظلم کا لفظ ہے اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کا مال اس کی ملکیت ہے اور اس میں کسی قسم کی کمی کرنا یا اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لانا کسی بھی شرعی حق کے بنا ظلم ہے۔ یاکلون فی بطونہم نارا، اور وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں، یہ ایک حقیقی وعید ہے، یہ ایک محاورہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن یہی مال جو انہوں نے دنیا میں کھایا تھا آگ کی شکل اختیار کر لے گا، اور ان کے پیٹ اس سے بھرے ہوئے ہوں گے جو ان کے لیے شدید عذاب کا باعث بنے گا۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، سعیرہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، یہ سزا کی شدت کو بیان کرتا ہے۔ سین سیصلونا کا استعمال مستقبل قریب کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ سزا انہیں بہت جلد ملے گی۔ اب یہ جو آیت ہے یہ یتیموں کے حقوق کی حفاظت اور ان کے مال میں خیانت سے بچنے کی اخلاقی اور شرعی ذمہ داری پر زور دیتی ہے۔ یہ آیت معاشرتی انصاف اور کمزوروں کے تحفظ کے اسلامی اصولوں کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔